اور اگر خدا نہ خواستہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے ان وعدوں کو فراموش کر دیا تو پھر یہ یاد رہے کہ فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، دائم قائم ہے صرف رب کی کرسی، دائم قائم ہے صرف رب کی کرسی، عمران ہو نواز ہو کہ زرداری ہو، عمران ہو نواز ہو کہ زرداری ہو، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پیر جامی صاحب، آپ نے کئی بڑی زبردست باتیں کی، تو میں شروع تو ان کا جواب دینے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ آپ نے بتایا کہ انسان جب اوپر جاتا ہے تو اس سے نیچے بھی آنا ہوتا ہے۔ آپ نے جو اصل بات کی وہ یہ کہ جب انسان اوپر جاتا ہے تو وہ بہت کم ظرف بیوقوف انسان ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں نیچے نہیں آؤں گا۔ میں 21 سال، میری جو اب تو 22 سال سیاست میں ہو گئے، لیکن 21 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں پہ گزرے، اور کھیلوں کی گراؤنڈوں کے اندر جو سب سے بڑی چیز میں نے سیکھی کہ جب آپ میچ جیتتے ہیں، کوئی کپ جیتتے ہیں، ہزاروں لوگ سڑکوں کے اوپر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کبھی بھی اپنے پیر زمین سے اٹھنے نہ دیں، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد وہ دن آ جاتا ہے جب آپ میچ ہارتے ہیں تو لوگ آپ کو انڈے مار رہے ہوتے ہیں۔ بابا فرید، گن شکر، نظام الدین اولیاء، بڑے بڑے صوفی حضرات جن کی وجہ سے ادھر اسلام پھیلا، اور ان کی کیا خوبی یہ تھی کہ وہ انسانیت کی قدر کرتے تھے۔ کوئی بھی کسی مرضی دین کا بھی آ جائے تو وہ بڑے انسان تھے، اور دوسری چیز تھی وہ انسانوں کو اکٹھا کرتے تھے، تقسیم نہیں کرتے تھے۔ آج آپ کی بھی ہمیں ضرورت اسی ہے کہ ملک تقسیم ہوا ہے، ہم نے اس ملک کو اکٹھا کرنا ہے، اس دلدل میں سے اگر نکلنا ہے تو ملک کو ایسے چلانا ہے جو کبھی پہلے نہیں چلایا گیا، اور لوگوں کو بھی سب کو مل کے اگر ایک دفعہ قوم اکٹھی ہو جائے تو یہ جو آج ہم گر رہے ہیں نیچے، جو تباہی کی ہے اس ملک کی، جو چوری اور کرپشن کی وجہ سے ملک کھوکھلا کر دیا، ہم انشاءاللہ اس سارے کرائسس سے نکل سکتے ہیں۔ آپ کی آج مجھے خوشی بھی ہے کہ پیر جامی صاحب آپ نے ہماری حمایت کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں ملک کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہ جو تقسیم کیا جاتا ہے، نفرتیں بھرائی جاتی ہیں، کوئی بھی قوم، یہ تو بڑا آسان ہے دشمنوں کے لیے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، آپس لوگوں کو تقسیم کرو اور پھر ان کے اوپر قابض ہو جاؤ۔